کیا کریں آپ؟ کھلا ہوا بلاؤز سنبھالتے ہوئے خوفزدہ ہوئے پوچھ رہی تھی جب ارحم اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بہت شوق ہے غیر محرموں کے ساتھ ناچنے کا۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں کسی غیر محرم کو چھونے پر کیا سزا ملتی ہے۔ ٹانگ سے پکڑے میرم کو کھینچتا ہوا اس کا لہنگا اتارے اپنا جگہ اس پر کر گیا۔ یہ غلط ہے، ہماری ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مگر ارحم کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ایسے موسٹ رومانٹک ناول کہانیوں کے لیے لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ میرم کہاں پر ہو تم یار؟ تم سے ایک ہفتے پہلے ہی میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ شادی سے ایک ہفتے پہلے تم نے میرے پاس ہونا ہے۔ یار میری پہلی شادی ہے، لاکھ تیاریاں کرنی ہے مجھے تاکہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت دلہن میں شادی والے دن دکھ سکوں، تم سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اوپر سے اب میں اپنے کام تھوڑی نہ کر سکتی ہوں، تمہیں یہ سب کچھ سنبھالنا پڑے گا۔ وہ جو اپنے لاڈ اٹھوانے کی خاطر میرم کو بلا رہی تھی۔ اچھا جی، تو سیدھا کہو نوکرانی بنانا چاہتی ہو تو مجھے اپنی۔ میرم بھی بیگ میں کپڑے ڈالتی ہوئی مذاق کرنے لگی۔ توبہ میری یہ مجال جو ایسی گستاخی کر سکوں، بھائی جان نہ لے لے میری کہ ان کی پیاری سی بیوی سے میں خدمتیں کروا رہی ہوں۔ اور ویسے بھی تم اتنا نخرہ تو ایسے کر رہی ہو جیسے تم کسی غیر کے گھر پر آنے والی ہو، تمہارا سسرال ہی تو آنا ہے تمہیں۔ شان سے آہستہ بولو، ویسے بھی یہ بات صرف تم مانتی ہو، جبکہ نہ ہی مجھے یہ رشتہ قبول ہے نہ ہی تمہارے بھائی کو۔ اپنے خاندانی تعلقات یا پھر یوں کہے تو اپنے کفارے ادا کرنے کی خاطر مجھے بھیٹ چڑھایا گیا تھا۔ میری کوئی حیثیت نہیں اس رشتے میں، بس خون کے بدلے مجھے سونپ دیا گیا تھا، جو شاید افسردہ ہو چکی تھی جب بھی اسے اس رشتے کے متعلق بتایا جاتا۔ وہ نہیں پسند کرتی تھی بڑوں کے فیصلوں کو۔ میرم یار پلیز بھول جاؤ سب، جب بھائی نے تمہیں کبھی اپنی ونی کے رشتے سے نہیں دیکھا، اور یہ ونی شنی کچھ بھی نہیں ہوتی، سب بکواس کی باتیں ہیں۔ تم میری پیاری سی کزن ہو اور میری بھابھی، بس۔ اور یار اب بس جلدی سے تم رخصتی کروا کے آ جاؤ یہاں پر، بھائی کا بھی من لگ جایا کرے گا، ورنہ ہر وقت بس کام 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 کی ہی پڑی رہتی ہے انہیں۔ اب دیکھو ان کی اکلوتی بہن کی شادی ہے، پھر بھی کام سے فرصت نہیں مل رہی انہیں، بس کریڈٹ کارڈ پکڑا کر چلے گئے ہیں، جا کر میں خود ہی شاپنگ کر لوں۔ شانزے کی باتیں میرم کو خاموش کروا گئی۔ میرم کا نکاح 5 سال پہلے ارحم کے ساتھ ہوا تھا، چونکہ میرم کے چچا نے ارحم کے والد کی نشے کی حالت میں جان لے لی۔ اب بدلے میں جان گنوانے کے ڈر سے میرم کے والد نے ارحم کو ونی کی صورت میرم سونپ دی، مگر یہ سب نہیں چاہتا تھا، تبھی صرف نکاح کیا گیا، اور ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس نے میرم سے نہ ہی بات کی تھی نہ ہی اس کی شکل دیکھی تھی، اور یہی بات میرم کو چبھ رہی تھی۔ کیوں اس زبردستی کے رشتے میں دونوں کو جڑا ہوا ہے، ختم کیوں نہیں کر دیتے یہ رشتہ؟ اب جب اپنی نند اور کزن کی شادی ہے، اسی وجہ سے اس کے ضد کرنے پر وہ کراچی چلی گئی، مگر دل میں ایک ڈر تھا، اتنے سالوں بعد وہ ارحم سے ملنے والی تھی، اور کیا کہے گا کیا کرے گا اس کے ساتھ سلوک، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ارحم کی والدہ کے دل میں آج بھی میرم کے خاندان کے لیے نفرت موجود تھی، تبھی میرم کا یہاں پر آنا بھی انہیں ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ سلام دعا کا جواب تک بھی انہوں نے دینے کی زحمت نہیں کی تھی، اور ان کی یہی حرکتیں مزید میرم کا دل کھٹا کر دیتی تھیں، جبکہ شانزے کو معلوم تھا کہ کسی اور کے کیے کی سزا باقی سب کیوں بھگتے، میرم کا کیا قصور؟ تب تو اس کی عمر بھی صرف 15 سال تھی، جبکہ ارحم اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ ان دونوں کی شادی کروا دی گئی تھی، تب میرم کو تو کچھ معلوم بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرم میری جان، تھینک یو سو مچ جو تم آ گئی۔ اب چلو یار جلدی سے چل کر شاپنگ کرتے ہیں، کتنا کچھ لینا باقی رہ گیا ہے۔ آتے ہی کے ساتھ ہی اس نے میرم کو شاپنگ پر چڑھنے کا کہہ دیا۔ اتنا لمبا سفر وہ پہلے ہی کر کے آئی تھی، مگر اب شانزے کے ساتھ بھی چل دی۔ اپنی شاپنگ کرتے کرتے ساتھ میرم کے لیے بھی کپڑے لہنگے وغیرہ شادی کے لیے اس نے خرید لیے۔ جب ارحم کی کال شانزے کو آئی، بھائی کی کال، یار تم سن لو، میں تو کپڑے چیک کرنے جا رہی ہوں۔ اپنا موبائل زبردستی میرم کو پکڑاتی خود وہ بات میں گھس گئی۔ میں کیسے بات کروں؟ گھبراتی اس نے موبائل کو اوکے یہ کان کے ساتھ لگا لیا۔ شانزے میں تمہیں پک کرنے آ جاؤں گا، چونکہ ڈرائیور کے گھر فوتگی ہو چکی ہے، وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ ارحم کی آواز کو اتنے سالوں بعد سنتی مانو میرم کا دل تھم سا گیا ہو۔ ہمیشہ سے وہ ارحم سے ڈرتی آ رہی تھی، چونکہ 5 سال پہلے جب اسے ونی کی صورت ارحم کو سونپا گیا تھا، تب اس کی جانب سے ملنے والا تھپڑ آج تک میرم کو یاد ہے۔
जवाबन मीरम ने हूँ में जवाब दिया। वो अरहम को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो शानज़े की नहीं बल्कि मीरम है। तुम्हारे दिल की धड़कनों की रफ्तार सुनकर जान सकता हूँ कि फ़ोन पर तुम हो। फिर ये हूँ में जवाब दे मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। कॉल करने का मकसद तुम्हें आगाह करने के साथ साथ ये भी बताना है कि चेहरे को ढांप कर घूमना। अगर किसी गैर महरम की नज़र तुम पर पड़ी तो कसम खुदा की तुम्हारे साथ बहुत बुरी करूँगा मैं, जिसे देख तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। इतने सालों बाद अरहम बात कर भी रहा था तो क्या, मीरम के दिल में इसका खौफ मज़ीद बढ़ा दिया इसने। जल्दी से फ़ोन कट के वो पर्स में रखती अपना चेहरा ढांपने लगी। सर पर दुपट्टा तो हमेशा से ही लेती थी वो, अब चेहरे पर निकाब भी कर लिया है इसने। वो सोचती थी शायद अरहम इसे पसंद नहीं करता, पर अब इतना तो पता चल चुका था इसे कि इसके अलावा किसी और की नज़र इस पर पड़नी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाहज़े ने हर कपड़ा अपनी पसंद का खरीदा। 5 बड़े बड़े बैग्स भरकर शॉपिंग की इसने। अरहम खुद इन्हें लेने आया था। जब मीरम नजरें झुकाए एक मर्तबा भी अरहम की जानिब ना देखे, सीधा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। मीरम आगे बैठ जा तुम, शाहज़े ने ऑफ़र की, पर मीरम ने भी पीछे ही ठीक हूँ शाहज़े भी इसके साथ ही पीछे बैठ गई। अरहम इन 5 सालों में काफ़ी बदल चुका था। इसने भारी भारी बियर्ड रख ली थी, जिसामत में भी पहले से कई ज़्यादा फ़र्क था। शायद जिम ज्वाइन कर लिया था इसने, जबकि मीरम पहले से भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। गाड़ी का शीशा सेट किए अरहम बार बार मीरम की जानिब देख रहा था, जिसने अभी तक निकाब किया हुआ था। भाई आज तो आपका अकाउंट खाली कर दिया मैंने, हंसते हुए शान से बातें किए जाएं। अपने साथ जैसे जिसे लेकर गई हो इसे भी कुछ दिलवाया है क्या? अरहम जिसका मौजू सिर्फ मीरम ही थी। जी ज़बरदस्ती आपकी पसंद के रंगों के कपड़े दिलवाए हैं इसे। वैसे आप दोनों की पसंद एक ही है तो है, कितनी प्यारी जोड़ी है ना आप दोनों की। अब मुझे देखें, माजिद और मेरी ज़रा सोच नहीं मिलती। इसे जामनी रंग पसंद है और मुझे लाल। जहाँ शानज़ इन दोनों की जोड़ी की तारीफ़ें कर रही थी, वहीं मीरम ने एक नज़र अरहम की जानिब देखा, जिसकी नज़रें इसी के नज़र करम का इंतज़ार कर रही थी। घर पहुंचते ही मीरम शानज़े के साथ इसके कमरे में चली गई। वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मीरम क्या तुम सोने वाली हो? लेकिन प्लीज़ यार मत सो, मैं किससे बातें करूँगी? शानज़े ज़िद किए जाए, जबकि ज़बरदस्ती वो करवट लिए सो गई। सुबह लॉन में बैठी बहुत सी लड़कियां संगीत की रस्में करने में मसरूफ़ थीं। वहीं शानज़े के हाथों पर मेहंदी भी लगाए जाए। काफ़ी धूमधाम से इस शादी को किया जा रहा था। जब वॉचमैन हाथ में डब्बा उठाए, बेबी जी ये साहिब जी का पार्सल आया है। इन्होंने वो डब्बा शानज़े को दे दिया। ये क्या है? इस डब्बे पर स्याह पुरस्कार सी आंखें बनी हुई थी, जिसे देखती शानज़े हैरान रह गई। ये क्या है? खैर जो भी हो, प्लीज़ मीरम इसे जाकर भाई को दे आओगी। अगर वो रूम में ना होए तो बस कमरे में रख कर आ जाना। मीरम ने मना कर दिया, मगर शान से अपने हाथों पर लगी मेहंदी की मजबूरी बताती इसकी मिन्नतें करने लगी। शाहज़ा मुझे डर लगता है तुम्हारे भाई के सामने जाने से भी। मीरम आहिस्ता से इसके कान में सच बता गई। भूत नहीं है वो जो डर लगता है, शोहर है तुम्हारे। और क्या हो गया? किस करने का नहीं बोल रही हूँ, बस यह पार्सल जाकर पकड़ाना है तुमने। शान से जो हर वक्त मजाक ही करती रहती थी। अच्छा ठीक है, मुंह बनाए मीरा वो पार्सल उठाई ऊपर वाले पोर्शन चली गई, जहाँ सबसे आखिर में मौजूद बड़ा सा कमरा अरहम का था। इसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर आगे से किसी का रिस्पॉन्स ना मिलने पर आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती अंदर झांका, मगर अंदर अरहम नहीं था। सुकून की सांस लिए वह फ़ौरन कमरे में दाखिल होती। जो पार्सल पकड़ा हुआ था को टेबल पर रखे पलटने लगी, मगर गलती से पार्सल नीचे गिर गया और डब्बा खुल गया। वह डब्बे को सीधा के अंदर से जो चीज़ बाहर गिरी थी को वापस उठाने लगी, मगर भारी आवाज़ के से मुखातिब करना मीरम को खौफ से उछाल गया। खौफ भरी बड़ी बड़ी आंखें की वो पलट कर अरहम की जानिब देखने लगी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? क्या तुम्हें नहीं मालूम मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसी को नहीं है? वह इस कमरे में मौजूद स्टडी रूम से बाहर निकला था, मगर इस वक्त इस शर्ट को नहीं पहना हुआ था। अपना सख्त वजूद की नुमाइश मीरम के सामने किए जा रहा था। नजरें झुकाए अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ती हुई, सॉरी वो एक्चुअली आपके लिए कोई पार्सल आया था, वही देने आई थी मैं। अपना जवाब सुनाते हुए दरवाजे की जानिब भाग कर जाने लगी, मगर इसका लहराता दुपट्टा पकड़े अरहम अपनी जानिब खींचता। यहाँ पर आ तो तुम अपनी मर्जी से गई हो, मगर जाओगी मेरी मर्जी से। दुपट्टा खींचने के बायस मीरम के गले के साथ चिपकता
اس کی سانسیں روکنے کا سبب بن رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی خاص کشش ہے تم میں جو مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے، تم سے بے انتہا محبت کرنے پر مجبور کرتی ہے، اپنے شوہر ہونے کے حقوق کو پورا کرنے پر اصرار کرتی ہے۔ پر تم جانتی ہو تمہاری غلطی کیا ہے؟ تم میرے باپ کی موت کے بدلے مجھے ملنے والی سوغات ہو۔ تمہیں دیکھ کر بار بار مجھے اپنے بابا کی موت یاد آتی ہے، من کرتا ہے تمہارے خاندان سے بدلہ تمہیں سزا دیے لوں، تمہاری روح تک کانپ جائے میری جانب سے ملنے والے درد کو سہتے سہتے۔ میرم کے دوپٹے کو اپنے ہاتھ پر لپیٹتا ہوا وہ اس کے بے حد قریب پہنچے جائے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرم اتنی ہمت نہیں تھی جو بدلے میں کچھ بول پاتی، بس آنکھوں سے آنسو نکلے جائیں۔ بہت جیلے تم نے سکون کی زندگی، اب پل پل تمہیں مرنا ہوگا میری باہوں میں، اپنے خاندان کے گناہوں کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی۔ ونی میں لائی لڑکیوں کے ساتھ تمہیں بھی علم ہوگا کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہی سلوک تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اپنا چہرہ وہ اس کی لمبی پتلی گردن کے قریب جھکاتا اپنے دانتوں کے اس کی گردن میں نصب کر گیا۔ میرم چلاتی پیچھے ہٹنے لگی، مگر ارحم اسے پیٹ سے دبوچتا مزید بے دردی سے اس کی گردن پر کاٹتا نشان چھوڑے پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ اس نے اپنے دانت نصب کیے تھے خون نکلنے لگا تھا، مگر اس ظالم شخص کو کہاں پرواہ تھی کسی بھی بات کی۔ روتی ہوئی میرم کمرے سے باہر بھاگ گئی، اسی وجہ سے وہ ڈرتی تھی ظالم شخص سے جو بہت بے رحم اور ظالم انسان ہے، جسے کوئی پرواہ نہیں، بس ایک بدلے کا نشانہ ہے وہ اس کی نظر میں۔ آنسو مشکل سے چھپاتی ہوئی وہ باہر آئی، وہ نہیں دکھانا چاہتی تھی شانزے کو کہ اس کا بھائی کتنا بے رحم ہے، وہ اپنی پیاری دوست کزن کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہندی کی رات سارا گھر جگمگا رہا تھا، وہیں دور دور سے سبھی رشتہ دار بھی آنا شروع ہو چکے تھے سوائے میرم کے والدین کے، چونکہ نہ ہی انہیں کارڈ بھیجا گیا تھا اور نہ ہی انہیں یہاں پر آئے کسی بھی قسم کی پرانی یادیں تازہ کرنے کا شوق تھا۔ بس جو غلطی ہو چکی تھی اس ایک کی وجہ سے رشتہ داریاں ساری زندگی کے لیے ٹوٹ چکی تھیں۔ شانزی نے زبردستی میرم کو لال رنگ کا لہنگا اور اوپر سے لانگ بلاؤز پہننے کی ضد کی جو اس کے پیٹ تک کو ڈھانپے ہوئے تھا، ساتھ ہی بڑا سا دوپٹہ جسے کسی ساڑی کے جیسے اس نے خود پر باندھ لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ایک تو قدرت کی جانب سے بے انتہا حسن سے اسے نوازا گیا تھا، اوپر سے آج اس کا ہلکا سا میک اپ کرنا مزید نکھار ابھار گیا۔ شانزی کو تیار کیے میرم اسے اپنے ساتھ باہر لے آئی جہاں پر خوب شور شرابہ چل رہا تھا، سب ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ سبھی رشتہ دار ہونے کے باعث مرد خواتین ایک ہی جگہ شامل تھے سوائے ارحم کے، اسے ایسی جگہیں پسند نہیں تھیں۔ سب ڈانس کیے جائیں۔ جب شانزی نے میرم کو بھی ڈانس کرنے کا کہا وہ صاف انکار کر گئی، چونکہ سب کے سامنے ڈانس کرنے میں سے شرم آ رہی تھی، مگر زبردستی شانزی اس کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر جائے ناچنے لگی۔ دلہن ہونے کے باوجود وہ خود بھی ناچے جائیں اور میرم کو بھی ڈانس کرنے پر مجبور کیے جائیں۔ جب شانزی کی والدہ نے اسے واپس جھولے پر بیٹھنے کا کہا، میرم انجان تھی کہ شانزی جا چکی تھی، تبھی اکیلے وہ ڈانس کیے جائیں۔ کچھ ہی نہیں کہ خاندان کے لڑکے بھی میرم کے ساتھ ڈانس کرنے لگے۔ آخر جس بات میں ان میں سے ایک میرم کا ہاتھ پکڑ گیا جسے فوراً سے جھٹکے وہ چھڑوا بھی گئی، مگر ارحم جو ابھی ابھی یہاں پر آیا تھا میرم کو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ غصے کے مارے پاگل ہونے لگا، اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو دبوچتا، اس سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ سب لوگوں کی نظریں جس کی بیوی پر جمی ہوئی تھی، غصے سے گانے بند کرتا، کیا تماشا لگا رکھا ہے، رات کے 12 بج چکے ہیں، پھر بھی شور شرابہ، انوکھی شادی نہیں ہو رہی ہے، جتنے ڈرامے شروع ہیں بس کرو اور جا کر اپنے اپنے کمروں میں سو جاؤ۔ ارحم کا چلانا سب لوگوں کو چکا گیا، مگر میرم سمجھ سکتی تھی ارحم کے غصہ کرنے کی وجہ، تبھی جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی شانزی کے پاس چلی گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، ارحم کیا دے گا اسے سزا۔ شانزی جاؤ اپنے کمرے میں۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے، وہی ارحم اپنے اپنی بہن کے پاس جو اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہا۔ بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے، سب کو ناراض کر دیا، چلو میرم۔ رونی شکل بنائی شانزی میرم کا ہاتھ پکڑے جانے لگی، مگر ارحم راستے میں ہی اسے روکتا، میرم کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوائے، تم اکیلے جاؤ، مجھے کام ہے تمہاری دوست کے ساتھ۔ اس کی آگ اگلتی نظریں میرم کی گھبراہٹ کا سبب بننے لگی۔ کون سا کام؟ جو ارحم کو اس سے کروانا تھا، جس کی خاطر اسے روک رہا تھا۔ بھائی آپ کو میرم سے کیا کام پڑ گیا؟ شانزی نے خود بھی سوال کر ڈالا۔
یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، تم جاؤ۔ بازو سے پکڑے میرم کو کھینچتا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ارحم جی، آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے۔ گھبراتی میرم اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کیے جائے، مگر ارحم کی گرفت اس قدر سخت تھی مانو میرم کی بازو کی ہڈی تک توڑ دے گا۔ ارحم جی چھوڑیں مجھے۔ میرم کا مسلسل چلانا بھی اس بے رحم شخص کو نہیں روک پایا تھا۔ اپنے کمرے میں جائے برے طریقے سے میرم کو اندر کی جانب دھکیلتا خود وہ کمرے کا دروازہ لگانے لگا۔ یوں اچانک سے دھکیلنے کے باعث دوپٹہ نیچے گر گیا۔ مشکل سے وہ گرتی گرتی سنبھلی تھی۔ بہت شوق ہے خود کی نمائش کرنے کا، اپنا خوبصورت بدن لوگوں کو دکھائی تعریفیں بٹورنے کا، نئے نئے لڑکوں کے ہاتھوں کا ٹچ لگوانے کا۔ برے طریقے سے میرم کو بالوں سے دبوچتا وہ دھاڑا تھا۔ ارحم جی، آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں تو شانزے کے کہنے پر سٹیج پر گئی تھی، شادی کا ماحول ہے، سب رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، کوئی غیر تو نہیں؟ بالوں کے کھینچنے کا درد محسوس کرتی وہ تڑپتی ارحم کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ سب رشتہ دار ہیں، پر محرم تو صرف میں ہوں تمہارا، باقی جو مرضی ڈانس کرتا رہتا، مجھے نہیں پرواہ، مگر تم میری عزت ہو، میری بیوی ہو، میرا نام تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر آخر اتنی سی بات تم کیسے بھول گئی؟ منہ کے بل میرم کو بستر پر الٹا گرا گیا۔ وہ کیسے پاگل انسان کی بیوی بن چکی تھی، جو نفرت بھی اسے انتہا کی کرتا تھا، اور کسی کا میرے قریب آنا یا مجھے دیکھنا بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میں نے 5 سال تمہیں نہیں دیکھا، نہ ہی تم سے ملنے کی کوشش کی، چونکہ تب تم بچی تھی، مگر اب تم بڑی ہو چکی ہو، اور میں خود چل کر میرے گھر پر آئی ہو، پھر کیسے اپنی نظروں کے سامنے تمہیں ایسی بے باک حرکتیں کرتے دیکھ سکتا ہوں میں؟ کیا مجھے اتنا ہی بے شرم سمجھا ہوا ہے تم نے، یا پھر تمہاری سوچ ان لڑکیوں جیسی ہے جو شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی لڑکوں کے ساتھ تعلق قائم کیے پھرتی ہیں؟ نہ جانے غصے میں ارحم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہی بولے جائے۔ بستر پر گھٹنوں کے بل چڑھتے جو میرم کو الٹا بستر پر گرایا ہوا تھا کہ بلاؤز کا حک بے دردی سے کھینچتے ہوئے کھول گیا۔ وہ صرف نکاح میں تھی اس کے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر آخر اس حد تک وہ کیسے بڑھ سکتا تھا؟ کیسے میرم کے وجود کو بے پردہ کر سکتا تھا؟ اتنا حق کبھی نہیں ملا تھا اسے۔ ارحم کی اس حرکت پر میرم جلدی سے اپنے بلاؤز پر ہاتھ رکھے خود کو بے پردہ ہونے سے بچاتی سیدھے ہوئے بیٹھتی، بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپکتی۔ ارحم جی پلیز، یہ غلط ہے، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی، پھر آپ کیسے اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں؟ روتی ہوئی وہ ارحم کو اپنے رشتے کے متعلق آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی اپنی شرٹ کے بٹنز کو کھولتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرنے کا، مگر غیر محرم کو چھونے کی سزا کیا ہوتی ہے، آج میں تمہیں دوں گا۔ میرم کا پہنا لہنگا پکڑے کھینچتا وہ اتارنے لگا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، مت کریں یہ ظلم۔ وہ روتی ہوئی منت سماجت کر رہی تھی، اس بے رحم شخص کے آگے بھیک مانگ رہی تھی، مگر ارحم اس کے لہنگے کو اتار گیا۔ جہاں وہ بلاؤز کو پکڑے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہیں اب اپنا پورا بدن ہی عیاں ہو چکا تھا۔ جن ہاتھوں سے میرم نے اپنے بلاؤز کو پکڑا ہوا تھا کہ دونوں کلائیوں کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتا، سر کے اوپر کی جانب کے اتنی شرم لجا آخر کیوں؟ جب شوہر ہو تمہارا، یہ حق تو 5 سال پہلے ہی وصول کرنے کا حقدار تھا میں، مگر تب شاید تم میری شدتیں سہن کرنے کی ہمت نہ رکھ پاتی، پر اب تمہیں میرے ہر ظلم کو سہن کرنا پڑے گا۔ اگر آج کی رات 1 سیکنڈ کے لیے بھی تمہارے منہ سے سسکیاں نکلنا بند ہوئی تو جو سزا تم مجھے دینا چاہو قبول ہوگی مجھے، چونکہ اتنا بھروسہ تو مجھے بھی اپنی مردانگی پر ہے۔ بلاؤز کو پرے دھکیلتا وہ فرش پر پھینک گیا۔ وہ معصوم لڑکی جو اب بڑی ہو چکی تھی، سینے کی ابھار جو درمیانے سائز کی اس بات کا ثبوت دے رہی تھی، جبکہ میرم کے رونگٹے کھڑے ہونے کا اثر اس کے ابھاروں پر موجود ان سرخ پھولوں پر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خود سے کانپ رہی تھی، مگر ارحم اپنا جگہ اس کے لبوں پر کرتا پوری شدت کے ساتھ انہیں چومنے لگا۔ وہ اس کی سانسوں کو پی رہا تھا اور انداز سے یہ جتا رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے، جبکہ ہاتھ مسلسل کے بھاروں کو مسلنے میں مصروف تھے۔ میرم سے اپنی کلائیوں کو چھڑوا پانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو چھڑوانے کی، مگر ناکام۔ دانتوں تلے ہوئے اس کا نچلا ہونٹ تو بائیں کچلتا پیچھے ہٹے، خون نکال گیا۔ میرم روتی ہوئی پلیز چھوڑ دو مجھے، پلیز، وہ منت کر رہی تھی، مگر ارحم اپنا چہرہ اس کے سینے کی جانب بڑھاتا، اس کے سینے کے ان
اس ابھرے حصے پر اپنی گیلی زبان پھیرنے لگا جہاں آج تک کبھی میرم نے خود بھی نہیں چھوا تھا۔ ان سرخ پھولوں پر پانی کی بوندوں کا لگنا میرم کے پورے وجود میں بجلی دوڑا گیا۔ نرم زبان مسلسل پھولوں کو بھگانا میرم کی جان نکال رہا تھا۔ آخر ایک ہی پل میں ارہم ان پھولوں کا عرق اپنے اندر اتارنے کی شروعات کر گیا۔ میرم روتی ہوئی بھیک مانگے جائے، وہ آزادی چاہتی تھی، ارہم کی قربتوں سے آزادی، مگر شاید وہ تو ناممکن تھی۔ اب ارہم کو رخصتی کروانے کی بھی پرواہ نہیں تھی، ویسے اپنے شوہر ہونے کا حق زبردستی آج وصول کر رہا تھا، بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کے۔ مسلسل اس لڑکی کے سینے کو زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کے نچلے حصے گہرائیوں کو ٹٹولنے میں کام لا رہا تھا، جبکہ میرم ٹانگیں مسلسل ہلاتی اسے روکنے کی کوشش کیے جائے۔ وہ ہر انداز سے میرم کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ آخر اپنے اندر بھڑکتی آگ کو کم کرنے کی خاطر وہ اپنی پینٹ کا بٹن کھول میرم کی ٹانگوں کو چوڑائی میں پھیلاتا ہوا ہر دوری کو ختم کر گیا۔ وہ حق وصول کرنے کی شروعات کر دی جو صرف شوہر کے لیے جائز ہوتا ہے۔ آج وہ میرم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر چکا تھا۔ خوفناک چیخ درد کے مارے میرم کے منہ سے نکلی تھی، مگر ارہم ویسے ہی اپنے وجود کو ہلانے کی شروعات کر گیا۔ ہر شدت پہ جہاں میرم کا پورا بدن ہل رہا تھا، وہیں درد کے مارے اس کے منہ سے سسکیاں بھی نکلے جائیں۔ آنسو جو مسلسل آنکھوں سے بہے جا رہے تھے، وہیں اب زبان کسی بھی لفظ کو ادا کرنے کی ہمت کھو بیٹھی تھی۔ وہ کسی سائے کی مانند اس نازک سی لڑکی پر حاوی تھا۔ آہستہ آہستہ ارہم کی شدتوں کی رفتار میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میرم کا سینہ اچھل اچھل کے اس کے سینے کے چہرے کے ساتھ لگے جائے، وہی ارہم اس کی کلائیوں کو چھوڑ چکا تھا۔ ہر شدت پہ ملنے والا درد کو سہتی میرم نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ بے حد مشکل ہو رہا تھا ارہم کو سہن کر پانا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ کہیں چھپ جائے جہاں ارہم کا سایہ تک بھی نہ پہنچ سکے۔ بیڈ مسلسل ہلتا ہوا الگ ہی آواز پیدا کر رہا تھا، جبکہ میرم کے سر پہ بے ہوشی سی طاری ہونے لگی، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ مگر ارہم اس کے جبڑے کو دبوچتا آنکھیں کھولو، تمہیں اپنے ہوش کی دنیا میں رہ کر مجھے اپنے اندر محسوس کرنا ہے، تمہیں میرے قریب رہنے والے ہر لمحے کو برداشت کرنا ہے۔ آخر یہ کیسا پاگل پن ہے جو زبردستی وہ میرم کو ہر تکلیف کو سہن کرنے پر مجبور کر رہا تھا؟ ارہم جو مسلسل 2 گھنٹوں سے اپنی حیوانیت دکھانے کے باوجود بھی نہیں تھک رہا تھا، جبکہ میرم کی جان ہی نکل چکی تھی، پورے بدن سے وہ مکمل بے ہوش سی ہو چکی تھی جب ارہم اس سے جدا ہوئے لیٹ گیا۔ اگر گھر میں ارہم کی حرکت کے متعلق کسی اور کو معلوم چلے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ بغیر رخصتی کے ہی ہر حد کو پار کر لیا گیا، ایسی بھی کون سی آفت آ چکی تھی جو انتظار نہ کر سکے۔ میرم تو بے ہوش ہو چکی تھی، پورا بدن درد سے چور ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بجے سورج کی روشنی کمرے میں پڑے بیڈ پر موجود اس بے جان وجود پر پڑتے ہی میرم کی آنکھیں کھولنے پر مجبور کرنے لگی۔ بمشکل سے وہ اپنی آنکھوں کو کھولتی خود کو کسی جگہ موجود ہے کے متعلق سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آگے کل رات اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اچانک سے اسٹڈی روم سے اس قدر شور کی آواز کو سنی میرم کا دل دہل سا گیا۔ گھبراتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھی، اسٹڈی روم کا لال رنگ کا دروازہ دیکھتی وہ اندر کیا چل رہا ہے کے متعلق سوچنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہیں جو کچھ بھی کل ارہم نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بارے میں بھی سوچ اسے شدید نفرت آ رہی تھی۔ کمفرٹر اٹھائے وہ خود پر لیے ڈھانپنے لگی، تبھی ایک مرتبہ پھر سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز اسٹڈی روم سے آتی سنائی پڑی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ اسٹڈی روم میں کوئی لڑکی چلا رہی ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ خوب بدی نظروں سے وہ اس لال دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب ارہم دروازے کو کھولے کمرے میں آیا، اس کے چہرے پر کٹ کا کافی گہرا نشان تھا۔ یہ نشان کل میرم نے تو نہیں دیا تھا، پھر اندر کمرے میں کیا کر رہا تھا وہ، جو اس قسم کا نشان اس کے چہرے پر آیا؟ کس ٹیبل سے میرم کی شادی ہو چکی تھی؟ کون تھا یہ انسان جو 5 سال تک اس کے نکاح میں ہونے کے باوجود ایک بار بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ پھر اب ایسا کیا ہو گیا جو رخصتی تک کرنے کا بھی انتظار نہ کر سکا اور سیدھا اپنا حق زبردستی وصول کر لیا؟ اور اسٹڈی روم میں کیا راز ہے جو ارہم وہاں پر جاتا ہے؟ اگر آپ ڈیول سے شادی کا دوسرا حصہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ 14,000 سبسکرائبر جلدی سے پورے کر دیں تاکہ اس کا دوسرا حصہ بھی جلدی سے لے کر آئیں ہم۔ اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، بس آپ کی پیاری سی رائٹر کے ننھے ہاتھ درد کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ اپنا پیار جتاتے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے تو بہت خوشی ہوتی ہے، ہمت آتی ہے۔ یہ ناول بہت اسپیشل ہے، سبھی کہانیوں سے بالکل منفرد، بہت سے ایسے راز ہیں اس میں جو آپ کو چونکا دے، اور ارہم کے دل میں کیا ہے میرم کے لیے یہ بھی آپ کو اگلے حصے میں ہی پتہ چلے گا۔ تھینک یو سو مچ۔